اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس میں محدثین بھی ہیں، جس میں مجتہدین بھی ہیں، جن میں مفسرین بھی ہیں، جن میں بڑے بڑے پائے کے علماء بھی گزرے ہیں، پیشوا بھی گزرے ہیں، بزرگان دین بھی گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے مقلد رہے ہیں۔ اب یہ ائمہ جو سیاستہ کے ہیں، سیاستہ کے محدثین کو دیکھا جائے، دیگر کتب احادیث ہیں ان کے محدثین کو، مصنفین کو، مؤلفین کو دیکھا جائے، وہ سارے کے سارے مقلد ہوئے ہیں۔ جو ان کی پیروی کرے گا در حقیقت وہ صحابہ کرام کی پیروی کر رہا ہے، جو صحابہ کرام کی پیروی کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب بندہ کر لے تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حدیث نمبر 333، حدیث نمبر 334، حدیث نمبر 335، حدیث نمبر 336، حدیث نمبر 337، یہ ان تمام مقامات میں آپ نے بیان کیا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث پاک کو بیان کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بیان کر لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ مجھے بھی آگے سے نہیں کہا کہ میری اطاعت تو واجب ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین ذوق احترام، تقلید کے حوالے سے دو ایپیسوڈ، دو اقساط ہم نے پہلے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی تھیں۔ آج تیسری قسط جو تقلید کے حوالے سے ہم عرض کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرات جو ہمیں مستقلاً سنتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہم نے تقلید کے حوالے سے جو پہلی قسط، جو پہلی ریکارڈنگ کرائی تھی، وہ تقلید کے حوالے سے جو ابتدائی اور یوں سمجھے بنیادی ایک گفتگو تھی تمہیدی طور پر، وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ پھر کچھ اعتراضات تھے، ان کے بھی جوابات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے تھے۔ دوسری قسط میں قرآن پاک میں جو یوں سمجھے کہ آیات بینات واضح طور پہ تقلید کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں۔ آج تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے تقلید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین مقدسات جو تقلید کے اوپر دلالت کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ بنیادی طور پہ ہم آج کی گفتگو جو ہے وہ اس آیت مقدسہ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت مقدسہ میں مفہوماً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، بالخصوص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، کس وقت جب ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جب انہوں نے مخالفت کی اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راہ چلے یا انہوں نے پیروی کی مومنوں کے رستے کے علاوہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرف وہ چلے ہیں، جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے، ہم اسی طرف ان لوگوں کو لگا کے رکھ دیں گے، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم جہنم میں ان کو دھکیل دیں گے، ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھے کہ مخالفت کرنے والوں کو ایک طرف مورد الزام ٹھہرایا، اور دوسری جانب وہ حضرات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے اپنی رستے کو جو ہے متعین کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی جو کوشش ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو نیک لوگ ہیں، جو نیک اشخاص ہیں، جو سیدھا ایک رستہ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے شر پسند آتے ہیں جو ان بزرگوں کے رستے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ساتھ وہ یوں سمجھے کہ اپنے لیے بہانہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، مفسرین و محدثین ہوتے ہیں، یہ وہی راستہ چل رہے ہوتے ہیں جو راستہ اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان کو دکھلایا ہے اور ان کو بتلایا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو شر پسند لوگ ہیں، 1400 سالوں سے ایک طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے بزرگوں کا کہ وہ تقلید کے سلسلے کو عام رکھے ہوئے ہیں، جس میں محدثین بھی ہیں، جس میں مجتہدین بھی ہیں، جن میں مفسرین بھی ہیں، جن میں بڑے بڑے پائے کے علماء بھی گزرے ہیں، پیشوا بھی گزرے ہیں، بزرگان دین بھی گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے مقلد رہے ہیں۔ اب یہ ائمہ جو سیاستہ کے ہیں، سیاستہ کے محدثین کو دیکھا جائے، دیگر کتب احادیث ہیں ان کے محدثین کو، مصنفین کو، مؤلفین کو دیکھا جائے، وہ سارے کے سارے مقلد ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے صدیوں سے، اور یہ مومنین کا رستہ ہے، یہ ان کا رستہ ہے جن کو اللہ رسول نے مومنین کا ٹائٹل عطا فرمایا، ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ مومنین ہیں، اور یہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ آتے ہیں جن کی زبان پر نعرہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں،
حالانکہ وہ ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ راستہ الگ ہے اور بزرگوں کا راستہ مومنین کا راستہ الگ ہے. تو الیاذ باللہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بالکل ٹکرانے والی بات ہو گئی. اچھا پھر پیچھے چلیے ذرا. ایک بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں دن میں کئی مرتبہ وہ ہر رکعت میں پڑھ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ میں. اور پھر آگے چلیں گے النساء کی آیت نمبر 69. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جسے بار بار دعا میں نماز میں گڑ گڑا کر رو رو کر آہوزاری کر کے مجھ سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جو کہ انعام یافتہ شخصیات ہیں. پہلے یہ تو سمجھ لو، یہ تو جان لو کہ وہ انعام یافتہ شخصیات کون سی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور یہ انعام یافتہ شخصیات اور ہستیاں ہیں. یہ سورۃ النساء نمبر 69 ہے. اب یہاں پر جہاں نبیین آیا، صدیقین آیا، شہداء آیا، صالحین آیا، تو یہ جتنے بزرگان دین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، تو یہ صالحین کی صف میں شامل ہیں کہ نہیں ہے شامل؟ اگر آپ انکار کرتے ہیں پھر تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اگر آپ اس بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہی وہ انعام یافتہ شخصیات ہیں، اللہ والے ہیں، کہ انہی کے رستے کو اللہ نے اپنا رستہ فرمایا، انہی کے رستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رستہ بتلایا. جو ان کی پیروی کرے گا در حقیقت وہ صحابہ کرام کی پیروی کر رہا ہے. جو صحابہ کرام کی پیروی کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہا ہے. اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب بندہ کر لے تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ بہانہ بنا کر اور یہ ہیلا تراش کر اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کہ نہیں جی دیکھیں یہ مقلد ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، اور ہم غیر مقلد ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم تو خود اجتہاد کرتے ہیں، استنباط اور استخراج کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. تو الحمدللہ جتنے بھی مقلدین ہیں سارے کے سارے قرآن پاک کے ہی پیروکار ہیں. کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی میں امام کے فتوے کو مانتا ہوں، قرآن کو معاذ اللہ رد کرتا ہوں. کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پس پشت ڈال دیتا ہوں اور میں امام کے فتوے کا میں فالوور ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ جتنے بھی مقلدین ہیں، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہوں، امام شافعی کے ہوں، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ہوں، وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ ان ائمہ مجتہدین کی جو تقلید کرتے ہیں وہ انہی مسائل میں کرتے ہیں جو صراحتاً وضاحتاً قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، قرآن پاک سے ظاہر نہیں ہے، یا ایک عام بندہ وہاں سے اخذ نہیں کر سکتا اس مسئلے کو، تو وہ اماموں کی جو ہے وہ تقلید کرتا ہے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کر کے وہ آگے چلتا ہے. اب یہ جو ایک میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پیش کی ہیں، بلکہ 3 آیات، ایک وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر میں نے پیش کیا آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 69، اور اسی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 115 کے تحت یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین قول میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اور یہ تفسیر کبیر جلد نمبر ہے جناب 4، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اسی آیت کے تحت، آپ نے فرمایا کہ یعنی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان موجود ہے. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، اسی سورت کے آیت نمبر 115 کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ رویا ان شافعی رضی اللہ عنہ سئل عن آیت فی کتاب اللہ تعالی تدل علی ان الاجماع حجۃ، کہ یہ ایک روایت موجود ہے جو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں آپ اجماع امت پر کوئی آیت پیش کر دیں، یا آپ نے قرآن پاک میں کون سی ایسی آیت پائی ہے جو اجماع کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقرأ القرآن 300 مرۃ حتی وجد هذه الآیۃ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو اس اجماع کے تلاش کے لیے 300 مرتبہ پڑھا. 300 مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو پڑھا، ورق گردانی کی، اس میں یوں سمجھے کہ غور و خوض کیا، اس میں تدبر و تفکر کیا. وہ جو آپ بار بار آیت پڑھتے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو یہ اس مجتہدین کے لیے تھی، ان ائمہ محدثین کے لیے تھی، ان مفسرین کے لیے تھی، ان صالحین اور اللہ والوں کے لیے تھی. وہ فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو پڑھا اس اجماع کے حوالے سے جو دلیل ہے، جو ثبوت ہے، وہ تلاش کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہر مرتبہ یہی فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو آیت مقدسہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر
115 یعنی 115 یہی وہ آیت ہے تدل علی ان الاجماع حجۃ، کہ یہ وہ آیت مقدس ہے جو اجماع کے حجیت پر دلالت کرتی ہے کہ اجماع انتہائی انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقریر الاستدلال ان اتباع غیر سبیل المؤمنین حرام، کہ اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ استدلال ہے اور یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ بے شک مومنوں کے رستے کے سوا کسی رستے کی پیروی کرنا یہ حرام ہے۔ فواجب ان یکون اتباع سبیل المؤمنین واجبا، تو ثابت ہوا اور لازم ہوا کہ مومنوں کے رستے کی پیروی کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مومنوں کو رستے کی پیروی کرنا ہے اسی چیز کو تقلید کہا جاتا ہے، اسی چیز کو اطاعت اور پیروی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ آیات بینات آپ کے سامنے واضح ہو چکی۔ آگے چلیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کیا ہر کس و ناکس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے، یا ہر شخص جو قرآن پاک اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کر مسائل کا استنباط کر سکتا ہے اور وہاں سے مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس چیز کی اجازت ہے یا کہ نہیں ہے؟ یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، یہ ان لوگوں کے پاس بھی موجود ہے جو صرف بخاری کے رٹ لگاتے رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جو بخاری پڑھتے ہیں تو پوری مکمل بخاری پڑھتے ہیں، اور وہ جو بخاری پڑھتے ہیں وہ سیدھا بخاری پڑھتے ہیں، جہاں جہاں ان کو سمجھ میں آتی ہے، جہاں جہاں ان کی سمجھ سے بالاتر ہو کے بات گزر جاتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان گزر جاتا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور گتے کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث نمبر 100 ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا لیکن ایسے نہیں اٹھائے گا کہ وہ بندوں کو ہی اٹھا لے، ان بندوں کو اٹھانے سے نہیں اٹھائے گا، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ پاک علم کو اٹھا لے گا، قبض فرما لے گا، وہ علماء کے اٹھانے سے جو ہے وہ علم اٹھ جائے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ قحط الرجال ہوگا اور کوئی عالم باقی نہ رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے عام انسانوں کو، عام لوگوں کو، جاہل لوگوں کو، اور بالکل کٹر جاہل ہوں گے ان کو اپنا سردار اور پیشوا اور مفتی صاحب اور عالم دین بنا لیں گے۔ فسئلوا، اور ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا، وہ گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 100 ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور راوی اس کے حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ اس حدیث پاک کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہاں پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ 2673 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح یہی حدیث مبارکہ آپ سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں اگر یہ آپ حدیث دیکھنا چاہیں گے تو یہ حدیث آپ کو ملے گی 2652 نمبر پر۔ پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر آپ آ جائیں، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو صحاح ستہ کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ کچھ لوگ یہی صحاح ستہ جو ہے وہ سامنے ٹیبل پر رکھ کر یہ صرف وہ باتیں کریں گے جو ان کی سمجھ میں بات آئی ہے، حالانکہ بات تو 1400 سال پہلے الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دی تھی۔ اور یہ کیا بات واضح فرمائی تھی؟ وہ یہی بات واضح فرمائی تھی کہ ایک ایسا بھی دور آئے گا، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ علماء کی قدر نہیں ہوگی، علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ غامدی جیسے اور پھر ساحل ادیم جیسے اور یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ چھوٹے موٹے آ کے، یہ جاہل قسم کے، کٹر جاہل قسم کے لوگ آ کر فتوے دیں گے، اور پھر یہ فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہوں گے۔ یہ باتیں ہماری عوام الناس کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ کبھی انہوں نے نہ صحیح ستہ کا منہ دیکھا ہے، نہ کبھی بخاری دیکھی ہے، نہ مسلم شریف دیکھی ہے، نہ ترمذی شریف سے کبھی پالا پڑا، نہ سنن ابن ماجہ کو اٹھایا، نہ سنن ابو داؤد کو اٹھایا۔ کبھی خود بھی پڑھ لیا کریں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کسی سنجیدہ عالم دین کو سنا کریں، دیکھیں کہ علماء کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین کو لے لینا، ان سے غلط معاذ اللہ استدلال کرنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حدیث نمبر دیکھیں گے آپ، حدیث نمبر 52 ہے اور صفحہ نمبر 22 میں حضرت جو ہے سنن ابن ماجہ میں امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا آگے چلیے، میں یہ مشکات شریف بھی آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دوں۔ مشکات شریف میں بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر جس جگہ پہ یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے وہ حدیث نمبر ہے جناب 206، یہاں پر 206 ہے، جلد نمبر 1 ہے، مرقات المفاتیح ہے، مشکات شریف کی شرح ہے۔ یہاں پر اتخذ الناس رؤوسا، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ معاملے کی تہ تک آپ معاملے کو مسئلے کو سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، رؤوسا،
رئیس بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے۔ تو اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار سردار سے مراد تو دنیاوی سردار ہے، کوئی دینی عالم دین یا امام یا پیشوا یا سردار بنانا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو وضاحت کی گئی ہے اس حدیث پاک کی شرح میں، تو یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا اے خلیفتا وقادیا ومفتیا واماما وشیخا، یعنی رؤوس سے مراد دنیاوی سردار، کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے میرے بھائی، اس سے مراد ہے خلیفہ بنانا، قاضی بنانا، مفتی بنانا، امام بنانا یا شیخ بنانا۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے دینی معاملات ہیں، دنیاوی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ کٹر جاہلوں کو جو بالکل دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں گے ان کو اپنا رئیس اور سردار بنا لیں گے۔ اچھا یہ پھر کیا فرمایا آگے حدیث پاک ہے کہ فَسُئِلُوا، ان جاہلوں سے یعنی ان رؤوسا سے سوال کیا جائے گا، فَأَفْتَوْا یعنی پھر وہ فتویٰ دیں گے، اے اجابوا وحکموا یعنی وہ جواب بھی دیں گے اور فیصلہ بھی کریں گے، حکم بھی لگائیں گے، بغیر علم بغیر علم کے، فضلوا اے صاروا ضالین یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ فتویٰ دینے کے ساتھ ہی گمراہ ہو جائیں گے، وَأَضَلُّوا اے مضلین لغیرہم یعنی وہ گمراہ کریں گے اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو یہ مرقات شریف بھی میرے سامنے موجود تھی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات بالکل ہمارے سامنے ظاہر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا علماء کو سننے کی ایک کوشش کیا کریں، وہ علماء جو سنجیدہ علماء ہیں جنہوں نے واقعتاً قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، قرآن اور حدیث آپ تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتے، اس میں کوئی کسی قسم کا معاذ اللہ دجل و فریب نہیں کرتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی اپنی طرف سے تشریحات نہیں کرتے، ان علماء کرام کو سنا کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے ضرور جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں جو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش فرماتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ پیروی کرنی چاہیے، لیکن ان علماء کی جو علماء حق ہیں ان علماء کی کرنی چاہیے جنہوں نے واقعتاً علم دین کو حاصل کیا، پڑھا، سمجھا، آگے ڈیلیور کیا اور سمجھایا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلیے، میں اگلی حدیث آپ کی طرف میں عرض کرتا چلوں کہ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اور اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا۔ یہ دیکھیے یہ بھی سیاستہ میں ایک کتاب موجود ہے سنن ابو داؤد کے نام سے، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ آپ 3657 حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس یوں سمجھے کہ عدم تحقیق کا جو گناہ اور وبال ہوگا وہ اسی شخص پر ہوگا من افتاہ ہو جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ ایک شخص نے ایک دوسرے عالم دین سے یا کسی بھی انسان سے کسی شخص سے فتویٰ پوچھا، مسئلہ دریافت کیا۔ اب جس نے فتویٰ دینا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ بتا دیا، یہ شخص اس نے پلے میں باندھا اور چلا گیا اور وہ اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو گیا۔ اب اگر خدا نخواستہ اس مفتی صاحب نے غلط مسئلہ بتایا ہے تو اس غلط مسئلے کا گناہ جو ہے وہ اسی مفتی صاحب کے اوپر ہوگا، اس عمل کرنے والے شخص کے اوپر یا سائل کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر تقلید کچھ بھی نہیں ہے، تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تقلید کا کوئی مقام نہیں ہے، تقلید کی کوئی حجیت نہیں ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولاً اور قانوناً اور اخلاقاً کہ جہاں اس مفتی صاحب کو گناہ ہو رہا ہے وہاں اس بندے کو بھی گناہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے تحقیق کیوں نہیں کی، اس نے ریسرچ کیوں نہیں کیا، اس نے بغیر تحقیق کی آنکھیں بند کر کے اس کے فتوے پر کس طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی ایک تقلید کا بنیادی موقف ہے کہ جب وہ بندہ بغیر تحقیق کے، بغیر مطالبہ دلائل کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی چیز کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ہاں گناہ اس پر ہوگا، اور یہ مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ مفتی اگر ہوگا، اگر اس نے غلط مسئلہ بتایا تو اس پر گناہ ہوگا۔ مجتہد ایک الگ چیز ہے، مجتہد ایک الگ چیز ہے، اور تقلید بھی مجتہد ہی کی جاتی ہے۔ اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلا جب ایک مفتی کے لیے اتنا یوں سمجھے کہ ایک عام انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے مسئلے پر عمل کرے، پھر جو ایک واقعتاً مجتہد ہے اس کے مسئلے کے اوپر، اس کے فتوے کے اوپر تو بطریق اولا عمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ اب اسی حدیث پاک کے حوالہ جات بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں۔ سنن ابو داؤد کی طرف سے میں نے آپ کو حوالہ جات پیش کر دیے۔ اب اگر آپ آگے چلیں گے، یہ ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں صرف آپ کی تسلی و تشفی کی خاطر یہ حوالہ جات اکٹھے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ بھائی یہ تمام فتاوی جات یا احادیث مبارکہ کتب صحیحین میں کتب حدیث میں، کتب بزرگان دین میں موجود ہیں، الحمدللہ صدیوں سے موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے
یہی حدیث مبارکہ من افتی بفتیا غیر ثبت فانما اسمہ علی من افتاہ، یہ یوں سمجھے کہ حدیث نمبر 53 ہے سنن ابن ماجہ میں، یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا۔ آگے چلیں تو یہ مرقات المفاتیح ہے، مشکات المصابیح کی جو شرح ہے اس میں بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا۔ یہاں سے بھی اس حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہاں پہ 242 نمبر ہے، اور یہاں پر یہ جلد جو ہے آپ کے سامنے جلد نمبر 1 ہے۔ یہ سارے حوالہ جات عرض کرنے کے بعد اب اگلی حدیث کی طرف چلیے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا جو آ کے دینی معاملات میں دینی امور کی تجدید کرے گا۔ میں یہاں پہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ غیر مقلدین ہیں، تقلید کو نہیں مانتے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ یہ حدیث آپ کے نزدیک بھی ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اگر معاذ اللہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، پھر تو آپ صحیحین کے یا صحیح ستہ کے آپ منکر ہوئے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس حدیث کو بالکل صحیح مانتے ہیں، ایسے حدیث کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مانتے ہیں، صحابہ کی طرف سے راوی ہونے کے اعتبار سے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، صحیحین میں ہم اس کو مانتے ہیں یا کتب ستہ میں مانتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو بار بار یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہر مسئلہ بیان کیا گیا، بے شک ہر مسئلہ بیان کیا گیا، تو پھر یہ مجدد کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جو ہر 100 سال کے پورے ہو جانے کے بعد جو مجدد بھیجا جا رہا ہے، دین میں معاذ اللہ کون سی ایسی خامی رہ گئی تھی، کون سا ایسا نقص یا عیب رہ گیا تھا جو معاذ اللہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا 1400 سالوں سے، اور ہر 100 سال بعد دین جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے معاذ اللہ، یا دین جو ہے وہ ناقص ہو رہا ہے، نامکمل ہو رہا ہے، تو پھر ایک مجدد آ کے دوبارہ اس کو احیاء اور زندگی بخش رہا ہے۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اسی طرح مجدد جو آ کے نئے مسائل اس میں ایڈ کرے گا، یا وہی مسائل ان میں آ کے جدت پیدا کرے گا، ان میں آ کے درستگی اور عمدگی پیدا کرے گا، تو آپ اس مجدد کے کہے ہوئے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، رد کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم رد کر دیں گے، پھر تو آپ نے حدیث کا رد کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے، پھر آپ مقلد ہو گئے، آپ نے تقلید کر لی۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے، حدیث نمبر 4291۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بھیجے گا ہر 100 سال کے پورا ہونے پر، اس کے سرے پر، اس کے رأس پر، من یجدد لها دینها، جو اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ کرے گا، تجدید کرے گا، اس کی مجدد وقت ہوگا۔ تو یہ حدیث نمبر یوں سمجھے کہ ابی داؤد کی شریف کے اندر موجود تھی 4291 میں، اسی طرح مرقات المفاتیح میں بھی یہ حدیث پاک یعنی مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، 2447 میں، اور صفحہ نمبر 461 ہے، کتاب العلم ہے، مرقات المفاتیح کی جلد نمبر 1 ہے۔ اب میں آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس سے تقلید بالکل واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ ویسے کوئی آنکھیں بند کر لے، آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھ لے اور منہ کسی اور طرف پھیر لے تو یہ ایک الگ بات ہوگی، ہم اس کے ساتھ پھر بحث و مباحثہ بھی نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، اس طرح کے جو مواد اور کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، اس سے مراد اپنے جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم الحمدللہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر کوئی کسی اور کے لیے یہ مواد نکالا جاتا یا موضوع نکالا جاتا اور کسی اور کے سامنے بات ہوتی تو وہاں انداز بھی الگ ہوتا، وہاں یہ خطاب کا جو ایک رویہ ہے وہ بھی الگ ہوتا۔ بہرحال یہ آپ جیسے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم اس طرح کے پروگرام الحمدللہ کرتے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب یہاں پر سب سے پہلے میں ابو داؤد شریف سے حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کا بنیادی حصہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بنیادی حصے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ تقلید کے اوپر ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں پر جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک بیان فرمائی، حدیث نمبر 4607۔ یہاں پر یہ طویل حدیث ہے، لیکن جو ہمارا مقصود و مطلوب ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعۃ، سنو اور وطاعت پیروی کرو، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔
تو حالانکہ یہ وصیت کی جا رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی مبارکہ کے ظاہری طور پہ حیات مبارکہ کے آخری کلمات ہیں، اور وصیت کس قدر قابل عمل ہوتی ہے، کس قدر قابل توجہ اور قابل غور ہوا کرتی ہے، وہ کسی بھی سمجھدار انسان سے بات مخفی نہیں ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مکمل ایک نصاب ہے، پھر چند ایک آخری جو لمحات ہوتے ہیں سارے گھر والے مل بیٹھ کے، عزیز و اقارب رشتہ دار آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ساری زندگی جیسی گزری سو گزری، اب دیکھیں کہ یہ آخری کلمات کون سے کہتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ان الفاظ اور ان باتوں کا انتخاب اور چناؤ کرتا ہے کہ یار اب تو باتیں ختم ہو چکی ہیں، زندگی وقت ختم ہو چکا، اب بس وہی الفاظ کہے جائیں جو امپورٹنٹ ہوں، لازمی ہوں، ضروری ہوں، اور ایسے ہوں کہ ان جیسی کوئی بات اور ہو ہی نہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری کلمات کیا ارشاد فرما رہے ہیں خطبے کے حالت میں؟ آپ فرما رہے ہیں، برسر ممبر آپ موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ، سنو اور اطاعت کرو، سننے اور اطاعت کرنے کو لازم پکڑو، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے تو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی، ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اب یہ آگے چلیے حدیث پاک، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، اور صرف میری سنت نہیں ہے، میرے صحابہ کی بھی سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت معاذ اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے علاوہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے وہی صحابہ کرام کا، وہی خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ تو جو صحابہ کے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلا تو یقیناً وہ یوں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ان باتوں کو سمجھے کہ یہ حدیث ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہے، سیدھا سیدھا یہ ہمیں مقلد بنا رہی ہے اور ہمیں تقلید کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بس صرف قرآن ہے، صرف قرآن کو پکڑے رکھنا، بس بات ختم ہو گئی، صرف حدیث دیے جا رہا ہوں اور کوئی جو بھی کرے تو اس کو چھوڑ دو، صرف میری حدیث کی طرف آؤ۔ نہیں، فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سنو، اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ صرف اس میں ایک خاص بات ہے وہ آپ نے ملحوظ رکھنی ہے کہ جو وہ اطاعت اور فرما برداری کا حکم دے رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، اور یہی الحمدللہ مقلدین کا دعویٰ ہے، یہی ہمارا اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث کے مخالف بات کرے، جس طرح کے انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے تو یہ لوگ بے وقوف بنے پھرتے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جاوید غامدی صاحب انہوں نے جو بات کی ہے سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے نماز تراویح میں جو رمضان شریف میں ہو گزری ہے ان ویڈیو میں ہم نے ان کا جو ہے وہ پردہ فاش کیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف ہو گئی، آگے چلیے ترمذی شریف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث مبارکہ حضرت ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور یہاں پر جو حدیث پاک ہے وہ 2676 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مشکات شریف میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، مشکات شریف میں اگر آپ مرقات المفاتیح ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ صفحہ نمبر 165 پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابن ماجہ میں اگر آپ اس حدیث پاک کو تلاش کریں گے تو یہ آپ کو ملے گی، حدیث نمبر ہے 43 میں۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا وعلیکم بالطاعہ، اور طاعت کو لازمی پکڑو، تم پر طاعت کرنا لازمی ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ ایک غلام حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا جو جملہ ہے وہ پہلے آ گیا، اور علیکم بالطاعۃ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا جو ہے وہ بعد میں لایا گیا۔ اور پھر اسی طرح آخر میں آئیے، یہ مستدرک للحاکم ہے لیکن قربان جائے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث پاک کی لائنیں لگا دی ہیں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر، یہ مستدرک کی جلد نمبر 1 ہے، یہاں پر حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ، امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 333، حدیث نمبر 334، حدیث نمبر 335، حدیث نمبر 336، حدیث نمبر 337، یہ ان تمام مقامات میں آپ نے بیان کیا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث پاک کو بیان کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بیان کر لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اس قدر یہ حدیث پاک درست ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن صحیح ہونے کا جو اسٹیمپ ہے، ویریفیکیشن ہے، وہ آپ نے لگا دی۔ اور اسی کو امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا حدیث پاک 333 میں۔ جب حدیث پاک بیان کر لی آپ نے تو آپ نے فرمایا ھذا حدیث صحیح لیس لہ علت، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی علت، کوئی سقم، کوئی کمی، کوئی ضعف، کوئی کمزوری کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ کلیئر ہے۔
پھر آگے آپ نے جب 334 پہ آپ نے حدیث پاک کو ذکر کیا تو یہاں پر بھی آپ نے حدیث پاک کے بیان کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا اسناد صحیح علی شرطہما جمیعا، یعنی اس حدیث نمبر 334 یہی حدیث پاک ہے، حضرت ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں۔ یہ حدیث بیان کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرطوں پر یہ حدیث پاک بالکل درست ہے، اس میں کوئی سقم نہیں، ولا اعرف له علتا، میں نے اس میں کوئی علت، کوئی سقم، کوئی کمزوری نہیں پائی ہے۔ پھر اگلی جو 335 ہے، 336 ہے اور 337 ہے، تمام جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپ نے بیان کر لی، اور آخر میں آ کے آپ نے فرمایا کہ وقد صح هذا الحدیث والحمد للہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو 5 طرق سے لا کر، 5 مختلف طرق جو ہیں ان سے لا کر، 5 مختلف اسناد سے لا کر بیان کرنے کے بعد بالکل کوئی کمزوری نہ پانے پر آپ نے اللہ کی حمد اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مقلدین کے لیے حدیث پاک ہے، غیر مقلدین کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو مقلد ہے الحمدللہ ان کا سینہ چوڑا ہے کہ اس قدر یہ سیاستہ، یہ حدیث، یہ یوں سمجھے صحیح ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات بینات، اور اتنے بڑے بڑے مشاہیر علماء، مشاہیر اہل سنت، مشاہیر علماء دین، اب یہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین، محدثین، جب یہ خود مقلد ہوئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ یہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود آپ مقلد ہیں، امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مقلد ہیں، جتنے بھی بزرگوں کو دیکھا جائے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے مقلدین ہو گزرے ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کس طرح کی باتیں اور ٹوپی ڈرامہ کراتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے، ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ ایک زمانہ ہے، پرفتن زمانہ ہے، ایک ایسا دور ہے کہ اس میں اپنے دین کو بچانا انتہائی ضروری ہے، اپنے ایمان کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہر طریقے کے ساتھ، ہر اعتبار کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔